بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. یہ دوسرا دور شروع ہوتا ہے. پچھلا ہفتہ تفسیر کے بعض قواعد آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے. ابھی بعض احباب کا اصرار ہے کہ اسی کا تکملہ ہو اور وقت بھی صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے. لہذا تفسیری قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ محکم اور متشابہ ہے. تفسیری قاعدوں میں سے ایک اہم قاعدہ محکم اور متشابہ ہے. قرآن کریم کے اندر دونوں قسم کی آیتیں موجود ہیں. اکثر آیتیں تو محکم ہیں لیکن کچھ آیتیں متشابہ بھی ہیں. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کہ وہی ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب اتاری. ان میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں، ان میں سے آیتیں محکم ہیں اور یہی ام الکتاب ہیں جن پر دیگر آیتوں کے سمجھنے کے سلسلے میں اعتماد کیا جائے گا. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَةٌ اور کچھ مشتبہ ہیں. گویا قرآن کی آیتیں دو طرح کی ہیں، محکم اور متشابہ. محکم کہتے ہیں اس آیت کو جس کا معنی واضح نہ ہو، جس کا معنی واضح نہ ہو، جلی نہ ہو، وہ متشابہ ہے. اور محکم کہتے ہیں نہیں، برعکس، محکم کہتے ہیں اس آیت کو جس کا معنی بالکل واضح ہو، جلی ہو، ہر عربی جاننے والوں کے لیے سمجھنا آسان ہو. جیسے اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. ہر وہ شخص جو عربی زبان پر مہارت رکھتا ہے وہ آسانی سے اس آیت کا معنی اور مفہوم سمجھ لیتا ہے. ایسے ہی اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو، والذین من قبلکم اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. آیت کا معنی بالکل واضح ہے. ایسے ہی دیگر بہت سی آیتیں ہیں جن کا معنی کیا ہے؟ واضح ہے. یعنی محکم وہ آیت جس کا معنی واضح ہو، جلی ہو اور آسانی سے سمجھ میں آنے والے ہو. اس کے مقابلے میں متشابہ اس آیت کو کہتے ہیں جس کا معنی واضح نہ ہو، جلی نہ ہو، بلکہ اس آیت سے کچھ لوگوں کو وہم بھی ہوتا ہو، اس کے معنی کو سمجھنے میں غلطی کا اندیشہ ہو. خواہ وہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے تعلق سے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو یا دین کے بارے میں ہو. بہرحال اس آیت کے ذریعے سے غلط فہمی ہو سکتی ہو. اگر کوئی شخص اس آیت پر غور نہ کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متشابہ. یعنی وہ آیت جس کا معنی واضح نہ ہو، جلی نہ ہو، بلکہ اسے کچھ لوگوں کو وہم بھی ہو سکتا ہو، یعنی غلط فہمی ہو سکتی ہو. جیسے قرآن کریم کے اندر کئی ایک آیتیں ہیں، انہی میں سے بل یداہ مبسوطتان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کو اس سے وہم ہوا، انہوں نے سمجھا کہ اگر اس آیت کا ظاہری معنی لے لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ ایسے ہی ہیں جیسے انسانوں کے ہاتھ ہیں. لہذا انہوں نے سرے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اسم کا، اس صفت کا انکار کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کا انکار کر دیا. حالانکہ اس آیت کے اندر وہ شبہ نہیں ہے
جو صبح ان کو پیدا ہوا. گویا یہ آیت بعض لوگوں کے لیے کیا ہے؟ متشابہ ہے. یہ آیت بعض لوگوں کے لیے متشابہ ہے. اللہ نے آگے فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر روگ ہوتا ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر روگ ہوتا ہے، جو مختلف فتنوں کے شکار ہوتے ہیں، وہ ایسی آیتوں کو لے کر اڑ جاتے ہیں جو کیا ہے؟ متشابہ ہے. اس کے مقابلے میں جو محکم آیتیں ہیں، واضح، ان آیتوں سے استدلال نہیں کرتی ہے. پہلے زمانے میں بھی جتنے فرقے پیدا ہوئے، خواہ وہ خوارج ہوں یا جہمیہ ہوں، معتزلہ ہوں، اشاعرہ ہوں، ماتریدیہ ہوں، یا آج جو فرقے ہیں صوفیہ ہیں یا بریلوی ہیں یا دیگر اہل سنت والجماعت کے اندر اور باہر جو فرقے ہیں، اگر آپ ان فرقوں کی کتابیں پڑھیں یا ان سے آپ کبھی بات چیت کریں تو آپ کا یقین اور اعتماد اور زیادہ قرآن کریم پہ مضبوط ہو جائے گا. جب آپ ان کے سامنے کوئی آیت پیش کریں گے، واضح آیتیں، اسلام کا واضح عقیدہ، تو فوراً وہ ایسی آیتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے جو متشابہ ہے، جس کا معنی واضح نہیں ہے. لیکن متشابہ دو قسم کی ہوتی ہے. متشابہ آیتیں دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو متشابہ وہ ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جن کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جیسے اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفات ہیں، ان کی جو کیفیات ہے، اللہ کی صفتوں کی کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کی صفتوں کی کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ حقیقی متشابہ ہے، یعنی وہ آیت جس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جیسے اللہ سبحانہ و تعالی کی صفتوں کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور کیسے جان سکتا ہے؟ انسان کسی چیز کی کیفیت تبھی جانتا ہے جب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ کو کہا جائے کسی چیز کا وصف بیان کریں تو تبھی کریں گے جب آپ نے وہ چیز دیکھی ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، یا اس جیسی اس سے ملتی جلتی کوئی چیز دیکھی گئی ہو. اور یہ چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ممکن نہیں ہے. کسی نے اللہ جیسی کوئی ذات علیہ باللہ نہیں دیکھی ہے. اللہ جیسی کوئی ذات ہے ہی نہیں. اور تیسری، کسی چیز کی صفت اور وصف کو بیان کرنے کے یہ ہو سکتی ہے کہ کسی معتبر آدمی نے خبر دی ہو، سچی خبر دی ہو. مثال کے طور پہ یورپ اور امریکہ کے وہ ممالک جن کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جب کہا جائے کہ امریکہ ایسا، وہاں بلڈنگ ایسی ہے، فلاں چیز ہے، تو آپ اسے مان لیتے ہیں حالانکہ آپ نے نہیں دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو مصدقہ خبریں آ رہی ہیں، یا اس جیسی دیگر بلڈنگیں اور دیگر شہر دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے اس کو قبول کرنا مشکل نہیں ہے. لیکن یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی تعلق سے ممکن نہیں ہے. نہ کسی نے اللہ کو دیکھا، نہ اللہ جیسی کسی ذات کو دیکھا، اور نہ کسی ایسی سچی خبر اس تک پہنچی ہے جس میں اللہ کی صفتوں کی کیفیت بیان ہو. لہذا اللہ کی صفتوں کی کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. لہذا وہ آیتیں جن کے اندر اللہ کی صفتوں کا ذکر ہے، اس اعتبار سے وہ حقیقی متشابہ ہیں کہ ان میں جو صفتوں کا بیان ہوا ان کے معنی کو یقیناً ہم جانتے ہیں. ان صفتوں کے اندر جو معنی ہے وہ معنی ہم جانتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت اور ان کی کیفیت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور دوسری جو متشابہ ہے اس کو نسبی آپ کہہ سکتے ہیں. متشابہ نسبی، اس کو متشابہ نسبی اس لیے کہ بعض کم علم والوں کے بنسبت یہ آیت متشابہ ہے، لیکن جو مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے ان کے لیے ان آیتوں کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. جیسے بل یداہ مبسوطتان ہیں، یا وہ دیگر آیتیں ہیں جو آج ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. جیسے پچھلے درس میں یہ آیت بھی آئی تھی
इन الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تو جو لوگ علم والے ہیں، جن کے پاس شریعت کا علم ہے، اور جنہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کے اندر غور و تدبر کیا ہے تفسیر اور شرعی قاعدوں کی روشنی میں، ان کے لیے ان آیتوں کا سمجھنا مشکل نہیں ہے. لیکن بعض کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ آیت متشابہ تو ہے، لیکن تمام کے لیے متشابہ نہیں ہے. یعنی وہ آیتیں جن کا معنی بعض لوگ تو جانتے ہوں لیکن بعض دیگر نہیں جانتے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی متشابہ ہے، لیکن یہ متشابہ کیا ہے؟ نسبی ہے. یہ متشابہ کیا ہے؟ نسبی ہے. جیسے بہت سی آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر جن کے بارے میں ہم آسانی سے نہیں جانتے. ہم پہلے ان لوگوں کی رائے دیکھتے ہیں، ان لوگوں کی تفسیر دیکھتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا ہے. تو جب تک کہ ہم ان آیتوں کی تفسیر نہیں جانتے اس وقت تک وہ آیت بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ متشابہ ہے. وہ آیت بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ان کے علاوہ جو لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. ان سے کون مراد ہے؟ اگر ہم جانتے ہیں حدیث کے حوالے سے، مفسرین کے اقوال کے حوالے سے، تو یہ آیت محکم ہے. لیکن اگر نہیں جانتے تو یہ آیت کیا ہے؟ متشابہ ہے. لیکن جاننے کے بعد یہ آیت اب متشابہ نہیں رہتی. لیکن اگر کسی آیت کا معنی ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے قرآن حکیم میں ہی بیان فرما دیا، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. جن کو اللہ نے پختہ علم دیا ہے، یہ جو صحیح منہج پہ ہے، وہ ایک آیت کو دوسری آیت پہ نہیں مارتے. یہ نہیں کہتے جی ہم اس کو یہ آیت نہیں لیتے، یہ آیت لیتے ہیں. یہ تمام کی تمام آیتیں، تمام کی تمام صورتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور قرآن کریم کی خوبی یہ ہے کہ چونکہ یہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے اس میں کوئی تضاد نہیں. بظاہر ہمیں اگر کوئی تضاد لگتا ہے تو یہ ہمارے علم اور عقل کا قصور ہے. حقیقت میں قرآن اور حدیث کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے. حقیقت میں قرآن اور حدیث کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے یہ ہوتا تو یقیناً بہت سارا اختلاف ہوتا ہے، اس میں لوگ پاتے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی اختلاف لگتا ہے، تضاد لگتا ہے، تو یہ ہماری اپنی تقصیر کی وجہ سے. حقیقت میں کوئی تضاد اور کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے برخلاف دیگر آج بھی جو آسمانی کتابیں ہیں، اگر آپ انہیں پڑھیں تو ان میں اتنے زیادہ خرد برد ہوئے ہیں، ہیر پھیر ہوئے ہیں، تحریف ہوئی ہے کہ انسان اگر کوئی باحث تحقیق کرنے والا تحقیق کرتا ہے، اس نتیجے پہنچتا ہے یا تو ان کتابوں کے جو مصنفین ہیں، جمع کرنے والے ہیں، جب انہوں نے جمع کیا تو ان کی عقلی حالت ٹھیک نہیں تھی. انہیں خود نہیں پتا تھا کہ میں نے پہلے کیا کہا، بعد میں کیا کہا. یا بعد کے لوگوں نے اس میں، یا اس نے جان بوجھ کر کے اس میں کیا کی، کمی بیشی کی، یا تو اس میں جان بوجھ کر کے کمی بیشی کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو آخری کتاب اتاری ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. لہذا یہ قیامت تک تمام قسم کے تحریف سے، ہیر پھیر سے، خردبر سے اور ہر قسم کے رد و قدح سے یہ محفوظ رہے گا. لہذا جب قرآن کریم کے اندر کسی آیت کا معنی ہمارے سامنے واضح نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسے رد کر دیں اور یہ کہیں گے یہ آیت کا معنی یہ ہے اور وہ ہے، بلکہ جب تک کہ ہمیں اس آیت کا معنی معلوم نہ، اس وقت تک ہم توقف کریں، کچھ نہ بولیں. تفسیر کا مراجعہ کریں، صحابہ کرام کی تفاسیر کا، صحابہ کرام کے اقوال کا، پھر تابعین، تبع تابعین، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، اور اس سے پہلے قرآن کی دیگر آیتوں کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر، پھر اس کے بعد اس آیت کے معنی کی تحدید کریں. اس وقت تک توقف کریں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر کیا ہو، تعارض ہو. قرآن اور حدیث کے اندر تعارض ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے اندر کوئی خبر ہے پچھلے کسی قوم کی، پچھلے زمانے کی کسی واقعے کی،
اور دونوں کے اندر تضاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک جھوٹ ہے اور ایک سچ ہے. اگر خبر کے دو طرح کی خبریں آ رہی ہیں آپ کے پاس آج بھی، تو اس میں سے ایک سچ ہے اور ایک کیا ہے. اگر آپ کے پاس آئے کہ فلاں آدمی کی موت ہوگی، دوسرے شخص نے یہ خبر دی کہ نہیں موت نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب دونوں میں سے کوئی ایک نئی خبر سچ ہے اور دوسری کیا ہے، جھوٹ ہے. اور یہ مستحیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خبروں میں، کیونکہ اللہ نے قرآن حکیم فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی ہے. لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی خبروں کے اندر کوئی جھوٹ ہو، یا وہ خبر تو نہیں ہے لیکن حکم ہے، اس آیت کے اندر حکم ہے اور اس کے بظاہر اس کے اندر تضاد ہے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. کیونکہ اگر دو حکم والی کوئی آیت ہے اور دونوں کے اندر تعارض ہیں، تضاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ناسخ ہے ایک منسوخ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون ناسخ ہے اور کون منسوخ ہے. اگر کسی دو حکم میں تضاد ہے قرآن کریم کی کسی آیتوں کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک ناسخ ہے دوسری منسوخ ہے. جیسے اللہ نے قرآن حکیم میں 3 مرحلے میں شراب کی حرمت نازل کی. پہلے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. کیا کہ شراب کے اندر منافع تو ہیں، فائدے بھی ہیں، لیکن نقصان زیادہ ہے. ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. نماز کے قریب اس وقت مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. پھر اس کے بعد اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جی یہاں یہ کہاں کہا گیا کہ شراب جو ہے نا حرام ہے، یہ تو کہا گیا کہ شراب کے اندر فائدے بھی ہیں، ٹھیک ہے نقصان زیادہ ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ آیت کیا ہے، منسوخ ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. خلاصہ یہ کہ اللہ کی کتاب میں تضاد نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں کوئی تضاد نہیں ہے. قرآن کی آیتوں میں سے کسی آیت کے اندر تضاد نہیں ہے. اگر تضاد لگتا ہے تو یہ ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے، کم علمی کی وجہ سے ہے. حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں میں کوئی تضاد نہیں. مثال کے طور پہ ایک آیت اللہ نے قرآن حکیم فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور دوسری آیت ہے سورہ شورى کی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے. ایک آیت کے اندر کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، نبی آپ نہیں دے سکے. دوسری آیت کے اندر ہے کہ نبی آپ ہدایت دیتے. اگر کسی کو علم نہ ہو کتاب و سنت کا، محکم اور متشابہ آیتوں کا، تو بظاہر یہ سمجھے گا کہ دونوں میں تضاد ہے. حالانکہ اگر آپ اس آیت کے اندر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ ہدایت کتاب و سنت کے اندر 2 معنی میں استعمال ہوئے ہیں. ایک ہدایت توفیق کے معنی میں اور دوسرا ارشاد رہنمائی کے معاملے میں. پہلی آیت کے اندر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت کی نفی کی کہ وہاں توفیق اللہ کے علاوہ کوئی اور توفیق دینے والا نہیں ہے، اور دوسری آیت میں ہدایت کا معنی کیا ہے، ارشاد کے معاملے، یعنی آپ رہنمائی فرماتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں. وہ ہے کہ دونوں آیتوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے. ایسے ہی ایک اور آیت مثال کے طور پہ اللہ نے کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، علم والے بھی گواہ ہیں. اس آیت میں یہ کہا گیا کہ کوئی اللہ کے علاوہ معبود ہے ہی نہیں. اور دوسری آیت فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو مت پکارو. اس آیت میں ہے کہ اور بھی معبود ہیں، البتہ کہا جا رہا ہے اسے مت پکارو. پہلی آیت کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. پہلی آیت کے اندر جس معبود کی نفی کی گئی اسے مراد جھوٹے معبود ہے. اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے.
اور دوسری آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود ہے دوسرے، اسے مراد جھوٹے معبود ہیں. گویا پہلی آیت میں سچے معبود کا ذکر ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور دوسری آیت کے اندر جھوٹے معبود کا ہے. اور اللہ نے دوسری ایک جگہ فرمایا بھی ہے ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ ہی معبود ہے، برحق ہے، وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ کیا ہے؟ باطل ہے. اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جائے وہ جھوٹے معبود ہیں، وہ معبود تو ہے لیکن جھوٹے ہیں، عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ اور ان جیسی بہت سی آیتیں ہیں جن کے درمیان لوگ تعارض پیدا کرنے کی، تضاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقت میں ان کے درمیان کوئی تعارض اور تضاد نہیں ہے. کچھ دن پہلے ہندوستان کے اندر بریلوی مکتب فکر کے لوگ، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں جو آئے دن مناظرے کرتے ہیں. ہندوستان کے ایک شہر ہے مظفر پور، وہاں پہ ایسے ہی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اہل حدیث داعی تھے اور ایک بریلوی، فاضل بریلوی اپنے آپ کو سمجھتے تھے، وہ تھے. دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی تو میں ان کے درمیان موجود تھا. تو جب وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے نیاز ہیں، اللہ ہی بے نیاز نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے نیاز ہیں، تو میں نے کہا آپ تو قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اللہ ہی غنی ہے اور اللہ کے علاوہ سارے کیا ہیں؟ فقیر ہیں. تو ان کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ یہ آیت بالکل واضح ہے، محکم ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. اور اگر عربی زبان جانتا ہے واللہ هو الغنی، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی غنی ہے. یہ قاعدہ پڑھیں گے کہ جب کسی اضمار کی جگہ پہ اظہار ہو جہاں ضمیر کی ضرورت نہ ہو، اگر وہاں پہ قرآن کریم کے اندر کوئی ضمیر ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ حصر کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی اللہ ہی غنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غنی نہیں. یہ آیت محکم ہے. اگر کوئی کسی کو شبہ ہوتا ہے تو محکم آیتوں کی طرف رجوع کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. بتانا صرف یہ ہے کہ مشتبہ آیتوں کو صرف خوارج، معتزلہ، جہمیہ اور اشاعرہ ہی نہیں لیتے رہے اور وہی ان سے استدلال نہیں کرتے رہے، بلکہ آج کے زمانے میں بھی جتنے باطل فرقے ہیں یا جتنے لوگ گمراہ ہیں یا گمراہ اپنی گمراہی کا خود سامان کر رہے ہیں، جب آپ ان سے کوئی بات کریں تو وہ محکم آیت یا محکم جو احادیث ہے، واضح جو صحیح اور صریح دلیل ہے، ان کو چھوڑ کر کے ایسی دلیلوں کو لاتے ہیں. یا تو وہ ضعیف ہے اور اگر وہ صحیح ہے تو غیر صریح ہے. جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں لیکن اپنے مسائل کی تائید میں موضوع اور منکر حدیثیں لاتے ہیں اور دوسری طرف صحیح اور متواتر حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. لہذا جو بھی باطل فرقے ہیں ان کے پاس جو بھی دلائل ہے، آپ ان دلائل سے دھوکہ نہ کھائیں. اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے قرآن کی جیسا کہتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ محکم نہیں بلکہ متشابہ ہے. اور اگر کوئی حدیث سے کوئی دلیل لا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے اگر وہ صحیح ہے تو صریح نہیں ہے، جو وہ معنی نکالنا چاہ رہے ہیں وہ معنی اس کے اندر ہے ہی نہیں. اور اگر وہ صریح ہے تو یا تو موضوع ہے یا ضعیف ہے، منکر اور شاذ ہے. لیکن یہ ہم کب جانیں گے؟ جب ہمیں محکم اور متشابہ کا علم ہوگا. فوراً آپ کسی بریلوی سے بات کریں، آپ کسی اور سے، کسی تاریکی سے اور کسی اور صوفی سے، وحدت الوجودی سے، اتحادی سے اگر آپ بات کریں وہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے دلیل پکڑیں گے. آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ بھی تو قرآن سے دلیل پکڑ رہا ہے. اگر وہ لا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن دلیلوں سے وہ استدلال کر رہا ہے وہ دلیل محکم نہیں بلکہ متشابہ ہے. دوسری طرف واضح جو نصوص ہیں، صحیح اور صریح نصوص ہیں، ان سے وہ چشم پوشی کر رہا ہے یا ان پر گرد و غبار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے محکم اور متشابہ کو جاننا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بس 3-4 منٹ اور رہ گئے ہیں.
ایک اور مسئلہ، قرآن کے اندر جا بجا آپ پڑھیں گے قسم آئے گا، والتین والزیتون، خاص طور سے آپ آخری جز پڑھیں گے دیکھیں بہت سی صورتوں کے اندر قسم ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی، یہ تمام جو ہے نا قسم سے آیتیں شروع ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی قسم ہے یا حدیثوں کے اندر جہاں کہیں بھی قسم ہے تو جس کی قسم کھائی گئی ہے اس کی عظمت بتانا مقصود ہے، اور ساتھ ہی اس سے پہلے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ خالق ہے، وہ اپنے مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ خالق کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھائے۔ اللہ خالق اپنے مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اگر وہ خالق اپنے مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت بتانا مقصود ہے، اس کی عظمت بتانا مقصود ہے۔ جہاں کہیں بھی والشمس والضحیٰ ہے، والتین والزیتون ہے، والعصر ہے، زمانہ ہے، ان تمام کی عظمت بتانا مقصود ہے۔ والفجر، یہ بھی وقت ہے، خاص وقت۔ گویا جہاں کہیں بھی اللہ نے قرآن حکیم میں کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو اس کی عظمت بتانا مقصود ہے کہ وہ چیز عظیم ہے، معمولی نہیں ہے۔ تبھی تو تین اور زیتون کی اہمیت کیوں ہے؟ اگر کوئی بھی دوسری دلیل نہ ہو تب بھی یہ کافی ہے کہ یہ دونوں چیزیں عظیم ہیں، تبھی تو اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ تو جس چیز کی اللہ قسم کھائے اس کی عظمت بتانا مقصود ہے، اور جس چیز پر قسم کھائے، جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی ہے اس چیز کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔ جیسے آپ نے ابھی کہا والعصر، والعصر قسم ہے زمانے کی، یہ قسم کس لیے ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان کیا ہے؟ خسارے میں۔ انسان کیا ہے؟ خسارے میں۔ گویا جس چیز کے لیے یا جس چیز پر قسم کھائی گئی اس کی اہمیت اور جس کی قسم کھائی گئی اس کی عظمت بتانا مقصود ہے۔ لیکن قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب مخاطب اس چیز کا انکار کر رہا ہو، یا انکار تو نہیں کر رہا ہو لیکن اس کے تعلق سے بالکل غفلت میں ہو، جیسے والعصر ان الانسان ہے، یا متردد ہو، پشو پیش میں ہو، ان صورتوں میں قسم کھائی جاتی، یا جس پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو۔ گویا قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی پروردگار عالم نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو اس کی عظمت بتانا مقصود ہے، اور جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے، جس بات کے لیے، اس واقعے کی اہمیت کو یا اس موضوع کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے۔ اور یہ قسم تبھی ہوتی ہے جب مخاطب اس چیز کے تعلق سے غفلت میں ہو، شش و پیش میں ہو، یا اس کا انکار کر رہا ہو، تبھی جا کر کے اس چیز کی قسم کھا کے اس کی اہمیت بتانا مقصود ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بس چھوٹے موٹے ایک دو اور قاعدے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی تفسیر شروع کریں گے جیسا کہ سلیبس میں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہفتہ یا اس کے بعد جو ہفتہ ہے آدھا گھنٹہ اور آپ لوگ تھوڑا ان قاعدوں میں لگا لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ جو ہے تفسیر پڑھیں گے۔ وہ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔